اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، ایک بہت پرانا شعر جو میں آپ کے سامنے کئی ویلاگ میں پڑھ چکا ہوں، آج پھر اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ آج پھر اس کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ان کی حقیقت یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اے نوجوانوں، تمہارا تعلق انسانیت سے ہے اور اسی نسل کی آبیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نوجوانی دی ہے۔ تمہارے ہی سے آئندہ کی دنیا کی زندگی چلے گی۔ اب دیکھ لیں آپ کہ آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب میں وہ شعر یاد دلاتا ہوں جو پڑھتا رہتا ہوں۔ کبھی ہماری ضرورت پڑے گی دنیا کو، کبھی ہماری ضرورت پڑے گی دنیا کو، دلوں کی برف کو شعلوں میں ڈھالنے کے لیے، دلوں کی برف کو شعلوں میں ڈھالنے کے لیے۔ یہ دنیا کے نوجوان جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ان کی اتنی بڑی آواز ہے، 75 کروڑ۔ تو بہرحال میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں اس بات سے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کی بے ہوشی کو بیدار کر دو، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دو، ان کی بے حسی اور یعنی خود غرضی کی طرف ان کو احساس دلاؤ کہ کیا کر رہے ہو تم۔ اپنا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹ رہے ہو، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کر رہے ہو، اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہو۔ یہ انسانی ہے نا، چاہے وہ یوکرین میں مریں، چاہے وہ رشیا میں مریں، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں مریں، انسانی تو مر رہے ہیں، انسانی تو مر رہے ہیں۔ کس لیے مر رہے ہیں؟ یہ فساد، یہ دنگا، یہ شر، یہ سازش، ان کے ذریعے لوگوں کو جذبات کو ابھارا جاتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آخرکار وہ لڑائی جھگڑے اور پھر جنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا کتنی خوبصورتی سے بدمعاشی کی گئی، کتنی خوبصورتی سے ایک سازش رچی گئی کہ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر کچھ اس انداز میں بندر بانٹ کر دو کہ یہاں کے رہنے والے آپس میں لڑتے رہیں۔ شمالی کوریا، جنوبی کوریا، کوریا تو کوریا ہی ہے نا، شمالی ویتنام، جنوبی ویتنام، ویتنام تو ایک ہی ہے نا۔ یہ کیا ہے کہ اپنی سپرمیسی کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو لڑاتے رہو۔ ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو بڑی محبت اور پیار سے رہتے تھے، بڑے پیار سے رہتے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت بڑی خوبصورتی سے آپس میں ان دونوں طبقوں کے اندر نفرت اور اناد اور بغض بھر دیا۔ جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو سب سے پہلے نفرت پیدا کرنے کے لیے انگریز نے کیا سازش رچی؟ نوکھالی بنگال کا ایک حصہ ہے، سواندیپ کے قریب۔ تو نوکھالی ضلع بنگال میں ہے، بنگال کے اندر نوکھالی کی جگہ ہے۔ نوکھالی میں کثرت سے مسلمان ہوتے تھے اور اقلیت میں تھے وہاں مسلمان، ہندو تھوڑے سے تھے۔ ان شیطانوں نے کیا کیا، انگریزوں نے کیا کیا کہ وہاں پر یہ سوچ کر، کیونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی کہ ان کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، تو انہوں نے وہاں جو ہندو بہت معمولی تعداد میں تھے، وہاں ہندو اور مسلم فساد کرا دیا سازش کر کے۔ اب اس مسلم ہندو فساد کے اوپر پورے ہندوستان میں فسادات پھوٹ پڑے۔ جہاں اکثریت میں ہندو تھے
انہوں نے پھر اقلیت کے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا. جہاں جس کا بس چلا انہوں نے ایسا کیا. یہ انگریز ایسا کرتا رہا ہے. ہندوستان کی امن اور آہستی کی جو فضا تھی اس کو نفرتوں میں تبدیل کر کے اور وہ یہاں سے چلا گیا. اسی طرح سے مسلمان ہندو میں فساد کرا کے دیکھ کے اور موقع کے اعتبار سے اس نے اپنی جگہ موقع منتخب کی اور وہاں فسادات کرائے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ہر جگہ. اب مڈل ایسٹ کا دیکھ لیں نا آپ, وہاں سے اس کو جانا تھا تو اس نے ایک زہریلا پودا لگا دیا وہاں اس نام سے کہ یہاں اسرائیل ہونا چاہیے. ارے بھائی یہودی تو پوری دنیا میں آباد ہو چکے تھے, ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا. آرٹیفیشلی طور پر آپ نے جیسے کہ انڈونیشیا میں شمالی تیمور اس نے بنایا ہے, امریکہ نے, اس طرح سے یہ جناب بنایا گیا اسرائیل. دنیا میں آرام سے امن سے رہ رہے تھے یہودی, لیکن ان کو احساس دلایا گیا کچھ ایسے جھوٹے قصے ان کو بتائے گئے, یہاں تک کہ وہ ایک نشے میں آ گئے کہ ہماری کوئی حکومت ہونا چاہیے, اور وہاں مصنوعی حکومت اپنی طاقت کے ساتھ قائم کر دی. امریکہ, برطانیہ اور بڑے بڑے لوگوں نے مل کے اس کی مدد کری اور چھوٹے سے خطے میں زبردستی دنیا سے لا کر عیسائی یہودیوں کو بسایا, اور یہ آرٹیفیشل ایک قبضہ گروپ جسے کہتے ہیں وہ ملک بن گیا. اور یہاں پر پھر فلسطین جو اس علاقے کے رہنے والے تھے ان پر ظلم و ستم ہوا, ان کو ایکسپیل کرنا شروع کر دیا, نکالنا شروع کر دیا. یعنی ان کو مار کے ان پر ظلم کر کے ان کو بھگانا شروع کر دیا, اور وہاں اسرائیلی حکومت مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی. طریقے سے وہاں پر ان کے پنجے گاڑے گئے. سمجھا؟ کبھی ہماری ضرورت پڑے گی دنیا کو, دلوں کو برف کو شعلوں میں ڈھالنے کے لیے, تو بھائی میرے نوجوانوں, یہ وہ حقیقتیں ہیں, یہ وہ سازشیں ہیں جس نے ساری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے. یہ یوکرین کی جنگ ہے, یہ بھی اسی سازش کا نتیجہ ہے. یہ نیٹو بنائی ہے, یہ بھی اسی شیطانی خیال کے تحت بنی ہے کہ کہیں آگ لگانا ہو اکٹھا ایک گروپ جائے اور وہاں جا کے اپنا اجارہ داری قائم کر لے. دیکھیں نا, یوکرین کو باقاعدہ طور پر رشیا کو گھیرنے کے لیے مسلح کیا جا رہا تھا, جیسے کہ اسرائیل کو مسلح کیا نا, ایسے یوکرین کو مسلح کیا جاتا. روس بہرحال عقلمند اور بہت زبردست ملک ہے, اس نے بھانپ لی یہ بات, اس کو متنبع کیا یوکرین کو, بھائی تم ایسا مت کرو, میری سرحد پہ بیٹھ کر تم یہ کام مت کرو. اگر تم یہاں صلح و آہستی سے رہنا چاہتے ہو تو پھر آرام سے رہو. جب یہ نیٹو کے رکن بن جاؤ گے تو لازمی بات ہے تم اپنی حمایتی پیدا کر لو گے, پھر میرے پہ حملہ کرو گے, تو میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا. اور اسی بنیاد کے اوپر یہ جنگ چھڑ گئی. امریکہ اس میں مدد کر رہا ہے, نیٹو اس میں مدد کر رہی ہے. دیکھیں یہ ہے تمام شیطانی انسانیت کی شیطانیت. انسان آرام سے رہ رہا ہے لیکن نہیں. آپ دیکھیں ایک ضرب المثل ہے, ہم جنس کنت پرواز, یہ فارسی کا لفظ ہے, فارسی کا یہ ہے کہ ایک جیسے چیزیں, یعنی ایک جیسے پرندے ایک ہی ہول میں ایک ہی اس میں اڑتے ہیں, لائک فیدر فلائی ٹوگیدر. تو بہرحال یہ کہ انسان ایسا بد نصیب قسم کی وہ ہے جاندار چیز جو ایک آپس میں لڑتا رہتا ہے, آپس میں خون بہاتا رہتا ہے. بھئی اس چیز کا احساس کر لیں آپ, اس فساد سے بچیں. جو شیطان ہیں اس دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہے. مثلاً برطانیہ نے کیونکہ حکومت کی تھی پوری دنیا کے بڑے حصے پر, اب یہ
ابھی اپنی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے اور اپنے تمام یعنی چیزوں کو بڑھاتے رہنے کے لیے یہ فسادات کراتے رہتے ہیں، یہ فسادات کراتے رہتے ہیں۔ تو نوجوانوں، یہ آپ ہی ہو، آپ ہی کی آواز اپنی حکومتوں کو مجبور کر سکتی ہے کہ یہ فساد، یہ سازش، یہ جھگڑے بند کرو۔ ہم انسان ہیں، ہر حالت میں انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ہر ڈوبتے ہوئے کو سہارا دینا چاہیے۔ یہاں خود اپنے ہاتھ سے اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ہم جنسوں کو ختم کر رہے ہو۔ یہ کتنی بڑی برائی کی بات ہے، سوچیں ذرا۔ میں نے بہرحال یہ شعر مجھے یاد آ گیا تھا، کبھی ہماری ضرورت پڑے گی دنیا کو، دلوں کی برف کو شعلوں میں ڈھالنے کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی اس وقت ضرورت ہے، میرے نوجوانوں اٹھ کھڑے ہو اور لوگوں کو صلح و آشتی کا پیغام دو، محبت و پیار کا پیغام دو۔ اپنی حکومتوں سے کہو کہ اس طرح سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، کوئی بڑا ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ رستم و سہراب دنیا کی بڑی قوتیں تھیں، لیکن وہ چلے گئے۔ روم کی کتنی بڑی سلطنت تھی، آج کون نہیں، صرف یاد ہی کرتے ہیں ہم۔ ایران اسی طرح ایک بڑی سلطنت تھی، ہم یاد ہی کرتے ہیں اس کو، قیصر و کیسرا کے نام سے۔ یہ کیا ہے؟ ماضی کی یادیں، اس سے سبق لے لیں ہم۔ لیکن ہم نے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، ہم اتنے سوچ و فکر میں آگے بڑھ گئے ہیں، لٹریری طور پر ہم نے اپنے ذہن کو بہت زیادہ بیدار کر لیا ہے، مگر کیا مصیبت ہے کہ ہم اپنے نقصان کو خود نہیں سوچ رہے۔ ارے یہ تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنے نسلوں کا، اپنی اس دنیا کا بڑا غرق کرنے چلیں۔ اگر یہ آگے بڑھی تو کیا ہوگا؟ دنیا پھر واپس اسٹون ایج میں چلی جائے گی۔ کتنے لوگ بچیں گے جنگ عظیم کے بعد؟ جو مہلک ہتھیار تیار کر لیے ہیں دنیا نے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، تو کتنے لوگ بچیں گے؟ پھر وہ اسٹون ایج، پتھر کی زمانہ آ جائے گا، جہاں آدمی نے رینگنا شروع کیا تھا، چلنا شروع کیا تھا۔ سوچو ذرا، میں بار بار اس پر ویلاگ کر رہا ہوں، میرے نوجوانوں ذرا سوچو، اس بات کو آگے بڑھاؤ۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی ریکویسٹ۔ Just compel your governments to abide this type of war against humanity۔ کسی طرح سے بھی یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، اور لوگوں کے اندر جو ہے بے حسی پیدا ہو گئی ہے، دلوں کی برف ہو گئی، دل ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ کر کے کوئی ہم کو احساس نہیں ہو رہا۔ عورتیں اور بچے کس قدر مر گئے ہیں، دیکھیں، اسی کا احساس کر لو۔ عورتوں سے تو عورت ہی وہ واحد ہستی ہے جس سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ سب سے پہلی پیاری شکل ماں کی شکل میں آتی ہے، جو بھی عورت ہے وہ ماں ہے آخر میں۔ یہی سوچ لو، ماں کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھو نوجوانوں، اٹھو، تمہاری تو مائیں ابھی زندہ ہیں نا، اٹھو اور لوگوں کو اسے قتل عام سے روکو، اپنی حکومتوں کو روکو کہ وہ اس گندے کام سے بچیں، اس گندے کام کو روکیں اور دنیا میں صلح و آشتی پیدا کریں، دلوں میں محبت پیدا کریں۔ یہی میری بات ہے جس کو میں بار بار کہنا پڑ رہا ہے مجھے، کہ اب ضرورت آ گئی ہے کہ ہم یہ دلوں کے اندر جو ایک خاص قسم کی خود غرضی، بے حسی پیدا ہو گئی ہے، اس کو بیدار کریں مختلف طریقوں سے۔ طریقہ تو بہت سے ہیں، ایک طریقہ تو یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی تو انسانیت ختم کر رہی ہے، جبکہ دنیا میں مثل مشہور ہے، ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کی معاون ہوتی ہیں، لائک فیدرز فلائی ٹوگیدر، ہم جنس بہم جنس کرت پرواز۔
یہ کیا رہا ہے؟ انسانیت خود انسانیت کو ختم کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ کس لیے کر رہی ہے؟ اس کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اپنی اینا کے خاطر، اپنی جھوٹی برتری کو قائم رکھنے کے خاطر زبردستی ایک جگہ آپ نے قبضہ کر لی ہے. اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جو اس کے اصل مکی ہیں، ان اصل مکیوں کو ان کے گھر سے نکال کر کے خود قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جھگڑا تو ہوگا. اس لیے ان کو یعنی فلسطین کو ان کا اپنا گھر دے دیا جائے، یہ جھگڑا ختم ہو جائے. یہ ایک دوسری بات ہے جس کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس کی ڈیمانڈ کریں پوری دنیا میں کہ فلسطینیوں کا حق دے دو، یہ جھگڑا ختم ہو جائے. یہ بار بار آگ سلگتی ہے، بھڑکتی ہے. یہ اگر ایسے ہی کرتے رہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی طرح لڑتے رہیں گے. اس طرح انسان مرتا رہے گا، انسان اپنے آپ کو ختم کرتا رہے گا. بس میں اسی پر اپنی ویلاگ کو ختم کرتا ہوں.